نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں گزر جاتی ہیں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکیاں اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ سجدہ بھی اس وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی بھی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ جس انسان کے ساتھ سکون ملتا ہے اس انسان کے ساتھ وقت بہت کم ملتا ہے۔ محبت کچھ بھی کروا سکتی ہے، 5 وقت کا وضو بھی کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ ہم نے محبت کرنا اپنے رب سے سیکھا ہے، وہ کہتا ہے اگر 1000 مرتبہ بھی تم اپنی توبہ کی قسم توڑ دو تو 1 مرتبہ پھر لوٹ آنا۔ نماز کو اپنی محبت بنا لو، پھر دیکھنا نہ دل ٹوٹے گا اور نہ ہی اللہ روٹھے گا۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا عطا کرے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جب تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ قرآن آپ کے دل و دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف مت بنو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو دعا سے نہ مل سکتا ہو؟ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ سمانے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ اللہ آپ کا ساتھ اس وقت بھی دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ غم کو اس طرح سے قبول کرو جس طرح خوشی کو قبول کرتے ہو، دونوں ایک ہی منصب کی لکھی ہوئی ہیں۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ
زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر اپناپن نظر نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوست ایسے بناؤ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ برے انسان سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ کوئلہ اگر جلتا ہے تو چھونے والے کے ہاتھ جلا دیتا ہے، اگر ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ کامیاب زندگی کون سی ہے؟ صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ پر یقین۔ دنیا کی ساری آوازوں میں سے بہتر آواز اذان کی ہے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دے تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جو لوگ دوسروں کی اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ اداس رہیں جنہیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہیں رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ اور جس نے زندگی دی ہے پہلے اس سے تو محبت نبھا لو۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، آدمی اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام۔ 7 قسم کے لوگوں پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ پہلا، سست اور قائل انسان پر۔ دوسرا، بد دیانت اور بے ایمان انسان پر۔ تیسرا، ہمیشہ دوسروں سے حسد کرنے والے پر۔ چوتھا، ہمیشہ منفی سوچ رکھنے والے پر۔ پانچواں، ہمیشہ شکایت کرنے والے انسان پر۔ چھٹا، ہمیشہ شک کرنے والے انسان پر۔ ساتواں اور سب سے اہم کام، آج کا کام کل پر چھوڑنے والے پر۔ کل پر چھوڑنے والے انسان پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کا ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔